کہ بھائی جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جنت میں تو کسی بوڑھے نے نہیں جانا، جنت میں تو کسی بوڑھی نے نہیں جانا، سارے جوان ہو کے جائیں گے، تو پھر جنتی بوڑھوں کی سرداری کہاں سے آئی اور جنتی جوانوں کی سرداری کہاں سے آئی؟ تو ہم نے کہا حضور پاک کا کوئی فرمان غلط نہیں ہوتا، مطلب سمجھ نہ آئے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ محدثین فرماتے ہیں جو بڑھاپے میں فوت ہوا وہ بھی جوان ہوگا جنت میں، جو جوانی میں فوت ہوا یہ بھی جوان ہوگا جنت میں، لیکن جو بڑھاپے میں فوت ہوا ان کی سرداری کا تاج ابو بکر عمر کے پاس ہے، جو جوانی میں گیا اس کی سرداری کا تاج حسن اور حسین۔ ہم دونوں بھی کہا ہے، میں نے آپ کو کہا نا ہم صحابہ بھی مانتے ہیں، اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے یارانے کو، اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھرانے کو۔ ہم گھرانے کے بھی قائل ہیں، یارانے کے بھی قائل ہیں۔ میرے دوستو، حضرت حسن حسین کا یہ تعلق حضور کے ساتھ اس وقت تک رہا جب حضرت حسن کی عمر تقریباً کوئی 8.5 پونے 9 سال تھی، اور حضرت حسین کی عمر 7 سال تھی جب نانا جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب توجہ رکھنا، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں جب بھی سیرت حسنین کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں۔ آگے دنیا میں لوگ اتنا سناتے ہیں حضرت حسین کا بچپن، اس کے بعد چھلانگ لگاتے ہیں اور شہادت پہ پہنچ جاتے ہیں، سیدھا کربلا سناتے ہیں، درمیان کی زندگی نہیں سناتے۔ کیوں بھائی؟ حضرت رسول اللہ 7 سال حضرت حسین کی عمر تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب شہید ہوئے حضرت حسین تو اس وقت عمر تھی 58 سال، درمیان کے 50 سال کہاں گئے؟ یہ تو سنو، یہ مارکا نہیں سنے گا، پتہ کیوں؟ یہ وجہ تو نہیں سنے گا، لیکن 2.5 سال دور ابو بکر ہے، 10 سال دور عمر ہے، 12 سال دور عثمان ہے، 4.5 سال دور علی ہے، 6 مہینے دور حسن ہے، 19 سال دور امیر معاویہ ہے، یہ بڑھتا ہے کل ملا کے 50 سال۔ اگر سناؤں تو محبتہ نظر آ سے، پیار نظر آ سے، چلو سناؤں ہی نہیں، یا بچپن سناؤ تو یا شہادت سناؤ، میں سوکھا کام نہیں کہ میں بندہ ٹپ مار کے انگوٹھ بند کھڑے ہوئے۔ اس کے لیے دلائل موجود ہیں، یقین مانیے میں نے جہاں بھی یہ بات کی ہے لوگوں نے توجہ سے سنی ہے کہ میں سب کہا تو ٹھیک ہے، یا تو بچپن سنے دیتے یا شہادت سنے دیں۔ آؤ میں آپ کو ایک ایک واقعہ اس زندگی کا بھی سنائے دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، حضرت حسن اور حسین اگرچہ عمر 10 سال کے اندر ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عراق کا علاقہ ہیرا فتح ہوا۔ حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، اور اسی طرح امام ابو جعفر نے تاریخ الرسل والملوک میں لکھا ہے، تاریخ ابن خلیفہ خیاط میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ہیرا سے چادریں آئیں، ان چادر کا نام تھا رداء طیلسان۔ ان کو وہ لوگ اپنے کندھے پہ رکھتے تھے جو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء ہوتے، بڑے نامور لوگ ہوتے، وہ اپنے کندھے پر یوں وہ چادریں رکھتے تھے۔ جب وہ چادریں فتح ہو کے مدینہ آئیں تو حضرت ابو بکر نے ایک چادر حضرت حسن کے کندھے کے لیے دی، ایک حضرت حسین کے لیے۔ یہ محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ اگرچہ بچپنا تھا، کوئی اتنی تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ محبت کا تعلق ملتا ہے۔ آؤ ذرا حضرت عمر کے دور پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ان شہزادوں نے وہ خدا کی قسم واقعات موجود ہیں اگر دنگ رہ جاتی ہے۔ سیرت حسنین میں دیکھنا ہو تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت حسین کی عمر 11.5 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان سے بھی 1 سال زائد تھے۔ تو حضرت عمر کے دور میں تو ان لوگوں نے تو وہ خصوصی واقعات ذکر ہیں ان کی کتابوں میں، میں کتنے آپ کے سامنے سناؤں، میرے لیے سلیکشن مشکل ہو جاتی ہے۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کوئی بات کرنا چاہی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی اور فرمایا حسین میرے پاس آیا کرو، مزید بھی کوئی بات آپ سے کروں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے حضرت حسین ایک مرتبہ گئے حضرت عمر کے پاس، یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر کی حضرت معاویہ سے میٹنگ چل رہی تھی مدینہ طیبہ میں، گورنر شام حضرت معاویہ کی سرکاری میٹنگ چل رہی تھی۔ حضرت حسین دروازے پہ گئے تو دیکھا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہا میں تو ملنے آیا حضرت عمر سے، مجھے بلایا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا، میں بھی ملنے آیا لیکن دربار نے مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا، دربار نے تو میں عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں جانے دیا، ذرا آپ ٹرائی کریں۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے نہیں،
جب آپ کو نہیں جانے دیا تو مجھے کہاں جانے دیں گے؟ کوئی خاص بات ہوگی، چلو بعد میں ملیں گے، واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا حسین اب میرے پاس نہیں آئے؟ فرمایا میں تو آیا تھا۔ کب آئے؟ کہ جب آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، حضرت معاویہ کے ساتھ مشورہ چل رہا تھا تو میں آیا۔ فرمایا اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا اندر کیسے آتا، میں نے دیکھا آپ کے بیٹے کو بھی اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے ملے گی؟ فرمایا نہیں حسین، عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹے کو اجازت ہے۔ حدیث ہے، یہ روایت حضرت امام ابن کثیر نے لکھی ہے۔ فرمایا آپ آ سکتے ہیں۔ اتنی محبت اور مودت، توجہ، حضرت عمر رضی اللہ کے دور پہ حضرت حسین کی شادی ہوتی ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے اہل تشیع دوستوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ حال ہی میں جو ان کے ایک محقق فوت ہوئے ہیں ضمیر اختر صاحب، ان کی کتاب اٹھائیں نا، اس میں حضرت شہر بانو کے نام پہ اس نے کتاب لکھی ہے اور اس میں اتنے حوالے اس نے اصول کافی کی جمع کیے، آپ حیران ہو جاؤ۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر کے دور میں ایران کے بادشاہ یزدجر کی 3 بیٹیاں پکڑی گئی۔ توجہ رکھنا، 3 بیٹیاں، ایک کا نام تھا شہر بانو، ایک کا نام تھا کیہان بانو، ایک کا نام تھا مروارید بانو۔ یہ تینوں اس کی بیٹیاں تھیں جو یزدجر شاہ ایران تھا، یہ پکڑ کے مدینہ لائی گئی تو شہزادیاں تھیں۔ ان شہزادیوں نے راستے میں ایران سے مدینہ تک صحابہ کے حسن سلوک کو دیکھا، محبت اخلاق کو دیکھا تو مسلمان ہو گئیں، کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام میں تابعہ بن گئی، کیونکہ صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے والا تابعی کہلاتا ہے، تو تینوں تابعہ بنی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ سارا مجلس کا معاملہ شروع ہوا، صحابہ اور اہل بیت کی مجلس لگی۔ ان تینوں کا نکاح حضرت علی کے مشورے سے 3 شہزادوں کے ساتھ ہوا۔ فرمایا بڑی بڑی جو بہن تھی اس کا نام تھا کیہان بانو، وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو نکاح میں دی گئی۔ دوسری بیٹی یزدجر کی، اس کا نام تھا مروارید بانو، یہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دی گئی۔ اور تیسری بہن تھی شہر بانو، یہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو دی گئی۔ یہ تینوں، علی کا بیٹا، عمر کا بیٹا، ابو بکر کا بیٹا، آپس میں ہم زلف لگے اور تینوں بہنوں سے ان کے نکاح ہوئے۔ پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی، ابو بکر کا پوتا قاسم بن محمد کیہان بانو کا بیٹا، حضرت عمر کا بیٹا سالم، حضرت عمر کا پوتا سالم بن عبداللہ مروارید بانو کا بیٹا، حضرت حسین کا بیٹا، حضرت علی کا پوتا امام زین العابدین شہر بانو کا بیٹا۔ تو ابو بکر کا پوتا، عمر کا پوتا، علی کا پوتا، آپس میں خالہ زاد، بھائی اور مساق لگ گئے۔ کیوں سنائے گا دشمن یہ واقعہ؟ اگر وہ سنائے تو نفرت اس کی کہاں جائے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا مٹی پاؤ نعوذ باللہ، لکا کر رکھو، دسنا کونی، نہ صرف بچپن سناونے تے شہادت سناونے ہے، وچو علی کا حل چھوڑ دیو۔ نا بابا، یاد رکھے محبت چھپانے سے نہیں چھپتی، یہ نکل کے رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خوشبو ہے جس نے بکھرنا ہے، جسے اچھا نہیں لگتا وہ کنارہ کر لے، لیکن خوشبو بہک کے رہتی ہے، مہک کے رہتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر کے دور میں اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن میں قلت وقت پر حضرت عثمان کے دور میں آتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسن اور حسین نے 3 براعظم کا سفر کیا ہے، 3 براعظم کا جہادی سفر، براعظم ایشیا، براعظم یورپ، براعظم افریقہ، یہ تینوں براعظم کا سفر حضرت حسین اور حسن کا ہے دور عثمان کے اندر۔ اور علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 15 علاقے ایک ایک ممالک کے امام ابن کثیر نے جمع کیے ہیں، حضرت امام ابو جعفر نے جمع کیے ہیں، تاریخ خلیفہ ابن قیاس نے جمع کیے ہیں۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ دونوں بھائی جوان ہو چکے تھے اور کہتے تھے امیر المؤمنین حکم فرمائیے کوئی جہادی لشکر جا رہا ہو تو ہم حاضر، اور یہ جاتے۔ براعظم افریقہ میں کہاں گئے؟ فرمایا طرابلس تک براعظم افریقہ میں گئے ہیں۔ یورپ تک کہاں گئے؟ یہ وہاں تک پہنچے جسے ترکی کی جگہ کہتے ہیں استنبول، وہاں تک حضرت حسین گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد براعظم ایشیا تو چلو سعودیہ ہے براعظم ایشیا میں، اس کے بھی کئی جگہ یمن تک علاقوں کا سفر کر کے انہوں نے فتح میں حصہ ڈالا۔ تو یہ دونوں صحابی حضرت علی کے بیٹے حضرت عثمان کے دور میں بڑے بڑے جہاد کے سفروں میں گئے ہیں، اور ہر وقت حضرت عثمان کے گھر کا آنا جانا ایسے تھا، سنو توجہ، میں جملہ کہنے لگا ہوں، اتنا ان کا آنا جانا تھا جیسے لوگ کہتے ہوئے تو تئی میں آنے میرے گھر نہیں، میں خالہ جی کا گھر ہوئے۔ جی حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر تھا۔
حضرت رقیہ حضرت حسن حسین کی خالہ ہے، حضرت ام کلثوم حضرت حسن حسین کی خالہ ہے، اور یہ بیوی حضرت عثمان کی ہے، یہ کہ بات دیکھیے تو ان کا گھر تو خالہ جی کا گھر تھا. اتنی محبت، مودت، تعلق، عقیدت، اگانگت کا معاملہ ان کا آپس میں رہا. اور اسی طرح حضرت علی کے دور میں تو والد ہے نا، تو والد اور بیٹے کی محبت تو سنانی میرے خیال میں کیا فائدہ ہے ہی. محبت والد اور بیٹے کی جو سچی محبت ہوتی ہے تو ان کے بازو بنتے رہے. جب دور آیا دور حسن، آپ مجھے تو چھوڑیے، میرے اعلی تشریح دوستوں کی ایک کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 اٹھائے، علامہ اربلی نے وہاں لکھا ہے کہ جب حضرت حسن نے حضرت علی کی شہادت کے بعد سوچا کہ اب ہم حضرت معاویہ کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یہ جو آپس میں کوئی اختلاف پڑ گیا تھا، تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حسن تیرا فیصلہ ہمیں قبول ہے. تو حضرت حسن نے 2 بندوں سے مشورہ کیا تھا، ایک اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے اور ایک اپنے یار قیس بن سعد بن عبادہ سے. ان دونوں سے مشورہ کیا، دونوں بچپن کے پلے تھڑنے جا رہا ہیں، ہم عمر لوگ تھے، تو ان نے کہا صلح کر لینی چاہیے. تو یہ تینوں گئے اور تینوں نے جا کے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی. حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی، حضرت قیس نے بھی. تو یہ دور حسنی میں. اور پھر 19 سال دور معاویہ ہے، جس میں پہلے 10 سال حضرت حسین بھی رہے تو وفادار معاویہ رہے، دلدار معاویہ رہے، حبدار معاویہ رہے. 10 سال بعد حضرت حسن کا انتقال ہے. پھر اگلے 9 سال حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حسین زندہ رہے، پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت میں، پیار میں، تعلق میں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات میں رہے، کوئی نفرت نہیں تھی. پھر اس طرح 19 سال تک یہ جو ہے نا حضرت معاویہ کا دور چلا ہے تو محبتیں رہی ہیں. میری بات کا مطلب یہ حضرت حسین کی جوانی ہے جس کی جھلکیاں میں نے آپ کو دی ہیں، یہ جوانی بھی سنانی چاہیے نا، یہ ہم کیوں چھپا دیتے ہیں، یہ بھی بتانی چاہیے. پھر اس کے بعد جب یزید جیسی شخصیت کا معاملہ آتا ہے جس سے اہل سنت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، حسینی تھے، حسینی رہیں گے، ہم یزیدی نہیں ہیں، نہ ہمارا یزید سے کوئی واسطہ ہے. تو حضرت حسین یزید کے ساتھ ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے. ایک شخص نے مجھے کہا مفتی صاحب یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو خیال امام حسین کا ہے. نہیں سمجھے؟ یزید کے بارے میں جو خیال حضرت امام حسین ہے کوئی ساڑھا ہے، اس تو ہٹ کے کوئی نہیں. تو حضرت حسین وہاں ٹکرائے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جہاں حضرت حسین نے پیار رکھا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس وقت واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اپنی 8 بھائیوں کے ساتھ. یہ 4 اور 5 9 فرزندگان علی شہید ہوئے ہیں اسی میدان کربلا میں. جو 72 تن کہے جاتے ہیں نا، اس میں 21 آل بیت کے افراد ہیں، ان میں 9 اولاد علی ہیں. لیکن حیرانگی کی بات ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، باقی علی کی بیٹوں کا ذکر نہیں کرتے، ورنہ ان کا ذکر کریں تو اس کے بغیر تو 72 تن بھی پورے نہیں ہوتے. آؤ میں ان کی بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. توجہ. حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا کربلا کا شہید، اس کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی. اور کربلا کا دوسرا شہید حضرت علی کا دوسرا بیٹا، اس کا نام ہے ابو بکر ابن علی. تیسرے بیٹے کا نام عمر ابن علی، چوتھے کا نام عثمان ابن علی، پانچویں کا نام عباس ابن علی، چھٹے کا نام عبداللہ بن علی، ساتویں کا نام عبید اللہ بن علی، آٹھویں کا نام اللہ اکبر. اللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا ذکر کس بنیاد پہ نہیں کرتے. یہ غازی عباس علمدار ابن علی، نامے کا نام امام حسین ابن علی. یہ سارے اگر یہ بتایا جائے نا کہ حضرت علی کے 3 بیٹے تھے، ان کا نام ایک ابو بکر ابن علی تھا، ایک عمر تھا، ایک عثمان تھا، تو بلکہ مننا پوسی بھی یہ گھر دے وچ ابو بکر عمر عثمان بچے کھیڈن او گھر سنیاں دا گھر ہوتا ہے. یہ وجہ تو دس نہیں کوئی. تو 72 تنوں میں ان کا نام لیا بھی نہیں جاتا. ہم اہل بیت شہداء کے پوروں کے قائل ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، عقائد میں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت سے محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد